बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। ये पहला लाइव स्ट्रीम सेशन है। मुख्तसर सी बात मैं करूंगा। आज 2 जनवरी 2023 है। सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद के ऊपर और ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त खड़ी की जा रही है असल मौजू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा, आर्मी चीफ को जो है चैलेंजेस दिए गए हैं, किए गए हैं बराह रास्त उनके मुंह के ऊपर, उनकी मुखालफत जो की गई है उसके बारे में बात करूंगा। और दरमियान में मैं आपको जो तीसरा टॉपिक है वो हिंदुस्तान अपने हवास बाख्ता इस वक्त हुआ है, उसके ऊपर भी मैं मुख्तसर वक्त में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे अहम टॉपिक जिसके ऊपर इस वक्त तूफान बदतमीजी एक बरपा है, मैंने अपना वीलॉग जो किया जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक, उससे मैंने कुछ सवालात उठाए DGI-SPR से कि क्या ये सच है कि उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, और जो वजूहात है इंक्वायरी की वो भी मैंने आपसे बयान की। लेकिन उन वजूहात को जो है वो बजाय इसके कि गौर किया जाता कि जो मैंने सवालात उठाए हैं वो तमाम तर तवज्जो मरकूज कर दी गई चंद मॉडल्स के इनिशियल्स की तरफ से जो मैंने उस वक्त लिए। मैं जिस तरह के जो इनिशियल्स हैं जिन जो मैंने लिए हैं, इस तरह के इनिशियल्स के साथ बेतहाशा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इनिशियल्स के साथ जो है वो मॉडल्स पाई जाती हैं। इस सिलसिले के अंदर जो स्लीपर सेल्स, स्लीपर हैंडल्स मौजूद हैं PTI के अंदर भी, और खास तौर के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड मेरी ज़राए का भी ये दावा है, मुझे कल फोन भी करके बताया गया कि इसको ट्विस्ट नैरेटिव को इस तरह किया जाएगा कि आपने जो सवाल उठाए हैं उनके ऊपर लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, मिर्च मसाले वाला मौजू उठाने के लिए उन एक्ट्रेसेस को नाम उछाले जाएंगे, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के, जो कि मैं ज़ाहिरी तौर के ऊपर कंडेम करता हूँ, किसी को भी मैं एंडोर्स नहीं करता। ये गलत किया जा रहा है, गलत नाम उछाले जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन अब मसला असल क्या है? पाकिस्तानी जो इस वक्त माशरा है उसको असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या आज से पहले ये काम इस तरह नहीं हुआ? अगर तो ना हुआ हो तब तो, या दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के ना काम करती हो तब तो चले ठीक है, ये बात की जा सकती है। लेकिन खास तौर के ऊपर इस मसले से जो असल मसाइल जो मैंने सवालात उठाए कि क्या ये इंक्वायरी हो रही है, ये बताएं। और DGI-SPR, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई, और मखसूस अदाकाराओं को जो है वो जो इनिशियल्स का नाम स्पेकुलेशन करके उनको जो है वो अवाम के अंदर उछाला जा रहा है। उसमें मैंने आपको फिर एक दफा बता दिया कि इनिशियल से बेतहाशा अल्फाज बनते हैं, किसी का भी नाम आ सकता है। आप खास तौर पे चंद मखसूस जो है अदाकाराओं का नाम लेके असल मसले से जो है वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। और वो पहला सवाल, असल मसला मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल ये कि वीडियोस ऑडियोज रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई। असल मसला तो ये है ना, इंक्वायरी हो रही है जनरल फैज हमीद की, नहीं हो रही। आप बताएं, ISPR बताए भाई, DGI-SPR बताएं। दूसरा बताएं ये वीडियो ऑडियो हुई है। तीसरा ये है कि फाइनेंशियल करप्शन जो दुबई में जनरल बाजवा की है और जनरल फैज हमीद की आप कह रहे हैं उस पर इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है। असल सी बात है, इस सवाल का जवाब दें। उसके अलावा बताएं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे असल मकासद क्या थे। उस पर उस असल मसला ये है, अरसलान सत्ती दुबई में क्या कर रहा था? क्या जनरल फैज हमीद को गोली लगी और गोली लगने के बाद वो 15 दिन अस्पताल में रहे? असल तो सवाल ये है ना। और उसके अलावा फिर ये है कि क्या ये जो जितनी भी आपको मैंने सवाल उठाए थे, ये जो बग किया गया है बिलावल हाउस का, और मुख्तलिफ मैंने सियासी लीडर्स का नाम लिया, उनका घर इमरान खान वगैरह का, क्या वो उनका घर बग किए गए थे, जासूसी हालात लगाए गए थे, क्या उनकी वीडियोस बनाई गई थी? असल सवालात ये हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और फिर भी अगर आप लोगों को चैन नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये सिर्फ मेरा कहना है कि बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि DGI जो है, DGI जनरल नदीम अंजुम, वो अपने जो स्टाफ और ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी डिवीजन के, उनका इंटरव्यू करके इंक्वायरी कर लें और उनसे पूछ लें कि बी मेस में क्या ये सब कुछ होता रहा है या नहीं होता रहा। इतनी सी बात है, आपको तकलीफ जो पेट में उठी हुई है, और वो इंक्वायरी पब्लिक कर दें, DGI-SPR ला के, और DGI-SPR डिनाई कर दें। और मैं आपको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड स्पेस के अंदर कहता हूँ कि मैं, अगर ये इंक्वायरी सच साबित हो जाती है तो मैं ना सिर्फ माफी मांगूंगा इसके ऊपर, बल्कि मैं सोशल मीडिया से भी चला जाऊंगा। बस ये सादा सी बात इस तरह भी हो सकती है। लेकिन इंक्वायरी जो है उसकी वेरासिटी वो पब्लिक फोरम के ऊपर सच साबित होनी चाहिए जी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी शामिल होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, तब आपके सामने आ जाएंगे तमाम के तमाम मामलात। लेकिन मेरे जराए जो है वो इस वक्त ये इदारे के अंदर, महकमे के अंदर सबको ये पता है कि क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ चलता रहा है। लेकिन उसका मलबा चंद मखसूस एक्ट्रेसेस के ऊपर डाल के आप अगर कहें कि नहीं जी ये सब तमाम का तमाम मामला जो है ये असल मसला ये है, बाकी सब असल इशू आप छोड़ दें,
ابیوز ہونے والوں کو آپ ٹارگٹ کریں اور جو جنہوں نے ابیوز کیا اور کیوں ابیوز کیا جو سوال آپ کو بتائیں ان کو آپ چھوڑ دیں، تو وہ میرے خیال میں جائز نہیں. اور صرف جنرل فیاض حمید کے اوپر بھی ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ سلسلہ جنرل فیاض حمید اکلوتے نے تو نہیں کیا، یہ ان سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ، اور اب بھی چل رہا ہوگا. اور یعنی شاید میں بھی ہوں، بلا لیں انکوائری، جوڈیشل کمیشن انکوائری کر لیں، میں آ جاؤں گا، بتا دوں گا آپ کو کہ کس کس نے کس وقت کیا کچھ کیا ہے. میں یعنی شاید ہوں، میں آپ کو گواہی دے دوں گا پھر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات بہرحال انسان کو اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے، بڑا پن غلطی ماننے کے اندر ہے. انیشلز جو ہے وہ مجھے نہیں لینے چاہیے تھے بہرحال، کیونکہ اسی انیشلز کو، نام کو استعمال کر کے ساری کنٹروورسی کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور اصل مسئلے کے اوپر سے توجہ عوام کی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں جی کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے وہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ نام لو، میں نے کہا نہیں، نام کسی صورت نہیں لیں گے. انیشل بھی جو ہے وہ بھی نہیں لینے چاہیے تھے جو لیے گئے ہیں. یہ مسئلہ تو یہاں تک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بات انتہائی کلیئر. آپ انکوائری کرا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سیکورٹی ڈیو کے آفیسر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اہلکاروں سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. سب کو محکمے میں پتہ ہے یار اندر کیا چل رہا ہے. آپ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، پاکستانی عوام کو مذاق سمجھا ہوا ہے. یا لے لیں میری سوون سٹیٹمنٹ لے لیں، میں آپ کو سوون سٹیٹمنٹ دینے کے لیے پھر تیار ہوں. اگلے پچھلے سارے کے سارے کٹے چھٹے پھر کھول دیتے ہیں، کس کس کا کہاں پہ ڈی ایچ اے میں کون سے گھر پہ کیا سسٹم چلا، کون کون انوالو تھی، گناہگار آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے، پھر وہ بتا دیتے ہیں سب کچھ. اگر آپ کو عزت راس نہیں آ رہی یہاں تک تو اصل مسئلوں کے اوپر بات کریں. مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ زخموں کے اوپر بینڈیج ڈال کے اس کو مصنوعی طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک سسٹم چلانا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک بیسس کے اوپر نظام چلانا چاہتے ہیں، عارضی بیسس کے اوپر، یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے. اس کو آپ ختم کریں برائے مہربانی. ان مسائل کے اوپر بات چیت کریں، ان مسائل کو ٹھیک کریں. پاکستان تبھی جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف جائے گا، اور سیاسی استحکام کی وجہ سے ہی معاشی استحکام آئے گا. اس کے بعد جناب کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے مجھے میرے ذرائع نے اطلاعات لیٹ نائٹ دی ہیں کہ جناب کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی آفیسرز نے، پاک فوج کے افسران نے شدید جو ہے بے چینی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے شدید. آرمی چیف کے سامنے ان کو شکایت کی ہے کہ یہ جو سی ٹی ڈی جو بنو میں آپریشن ہوا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا، جو آپ کو پتا ہے کہ پورے کا پورا وہ کمپاؤنڈ لے لیا گیا تھا قبضے کے اندر. اس آپریشن کے سلسلے کے اندر جہاں پہ ہاسٹیج سچویشن بہت بڑی چلی تھی، میں نے ویسے وی لاگ اس کے اندر کیا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جا کے نام لیا جے سی او کا کہ جی بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑے اور ان کو شہید ہو گئے. تو اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جے سی او جو ہے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ زخمی تھے، وہ کس طرح لڑے. تو تمام ہاسٹیجز تو مارے گئے ہیں، کوئی ایک بھی ریسکیو نہیں ہوا، اور آپ نے جو ہے وہ بڑی زبردست فلاوری لینگویج یوز کر کے آپ نے جو ہے لوگوں کو موقع دیا تنقید کا فوج کے اوپر. اور بعد میں پھر چیزیں سامنے آئیں، پوری کی پوری ویٹرن کمیونٹی میں سامنے آئیں کہ یار ہاسٹیج تو سارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، کوئی بچا ہی نہیں. آپ کے نقصان کتنا ہوا ہے، پہلے دن آپ نے کلین سویپ ہی نہیں کر سکے، دوسرے دن واپس گئے تو چھپے ہوئے 2 دہشت گرد تھے، انہوں نے دوبارہ فائرنگ کھول دی، پھر دوبارہ آپریشن لانچ کرنا پڑا. اور اس آپریشن کلیئرنس کے بعد یہ سب کچھ کلیئر ہوا، اور سب جو ہے اس میں ایس ایس جی کی اپنی بے تحاشا کیجولٹیز ہوئی ہیں جن کا نام لیا گیا ہے. بعد کے اندر وہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. اور پہلے دن آپ نے جو ہے فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا میڈیا کے اندر جا کے، تو اس پہ شدید تنقید کی گئی ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر کہ انہوں نے کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ ای ایم ای کا لگایا ہے. تو کلاسکلی یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ فائٹنگ آرم ورسز ٹیکنیکل آرم یا او ٹی ایس ورسز پی ایم اے رائیولری آپ کو یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے بہت بڑا ایک ایشو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس وقت. حالانکہ چیف آف جنرل سٹاف نے چیف آف آرمی سٹاف کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن باقی کور کمانڈرز جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے، اور انہوں نے پھر بھی ان کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا. اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو ایس ایس جی ہے وہ ہاسٹیجز کو کیوں نہیں بچا سکی. بہرحال اس کو سی جی ایس، کیونکہ ایس ایس جی ان کے انڈر آتی ہے، انہوں نے سی جی ایس نے ایس ایس جی کو ڈیفینڈ کیا. اور یہ 2 مین ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جے شنکر جو ہے وہ ایکسٹرنل منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جناب اس وقت، اور وہ بڑا بیان اس وقت ہندوستان کے اندر میڈیا کے اوپر کافی زیادہ چل رہا ہے. اور یہ بیان دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو لے کے، پاکستان آرمی چیف اور پاکستان آرمی کی پالیسی کو لے کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس کو دے کے یہ بیان دیا ہے
کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خطرے کے اندر بندوق کی نالی کے نیچے فورس آپ ہمیں نیگوسیشنز پہ نہیں کر سکتے. اس وقت ان کو آپ کو واضح طور کے اوپر جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں جے شنکر، وہ آپ کو حواس باختہ نظر آتے ہیں، جو اس وقت جنرل عاصم منیر نے پرائرٹی دی ہے کشمیر کے اوپر، ایک یو ٹرن لیا ہے باجوہ پالیسی سے اور کشمیر کے اوپر ایک اگریسو سٹانس لیا ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ اگریسو سٹانس لیا گیا. اس اگریسو سٹانس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر کا یہ بیان سامنے آیا ہے. آپ بڑے آسانی سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے بات چیت کے لیے، اور ہمیں جو ہے ہم دہشت گردی کے ڈر سے جو ہے وہ پھر اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ظاہری بات ہے دہشت گردی کا تو یہاں پہ تو کوئی سوال ہے ہی نہیں. اگریسو آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، پراپر آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، جو کہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے اگریسو پوسچرنگ کی بات کی ہے، کشمیر ایشو کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی بات کی ہے، جس کے اوپر جنرل باجوہ سوئے ہوئے تھے، اس کو دوبارہ سے جگانے کا، تاکہ پاک فوج کا مرال بھی ایک تو کچھ تھوڑا ٹھیک ہو، اور اوور آل آپ کو جو ہے انڈیا کو آپ پریشرائز بھی کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کشمیر ایشو پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پوری دنیا میں پھر آپ کے پاس جو ہے وہ انڈیا کے خلاف سٹانس رہ کیا جاتا ہے، سرے سے بات کرنے کے اوپر رہ کیا جاتی ہے. ہاں ہندوستان کے انٹرنل افیئرز ضرور ہیں، لیکن پاکستان کا ایشو جو ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہے وہ کشمیر ہی ہے، اور اسی کشمیر ایشو کو لے کے پاکستان کی ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا رائٹ ہے اور جس کو اگر ہم نے سالو نہ کیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں آپ کو جو ہے یا آپ کی خوش سالی جو نظر آئے گی وہ بھی اسی وجہ سے آئے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے دریا جو ہیں وہ ادھر سے نکل رہے ہیں. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، اس کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے. میں کور کمانڈر کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. ڈیٹیلز میرے پاس پہنچی نہیں ہے، کچھ کراس ویریفیکیشن تھوڑی سی باقی ہے، وہ کر کے میں آپ کے پاس ضرور لازمی آؤں گا انشاءاللہ. بشرط زندگی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.